بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیت کا صلہ۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام چچا منصور تھا۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک سادہ سی لکڑی کے جھونپڑے میں اکیلا زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اس جنگل، درختوں، پرندوں اور اس فضا کے۔ چچا منصور دوسرے لکڑہاروں جیسا نہیں تھا۔ وہ درختوں کو صرف کاٹنے اور بیچنے کی چیز نہیں سمجھتا تھا، بلکہ انہیں زندہ روحیں مانتا تھا جو سانس لیتی ہیں، درد محسوس کرتی ہیں اور خاموشی سے باتیں کرتی ہیں۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوتا تو آہستہ آہستہ قدم رکھتا، جیسے کسی مقدس جگہ میں آیا ہو۔ اسے درختوں سے بڑی شدید محبت تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ان کو نہ کاٹتا، لیکن اس کی روزی روٹی کا معاملہ تھا۔ وہ کبھی ہرے بھرے درخت پر کلہاڑی نہیں مارتا، صرف سوکھے اور مردہ درخت کاٹتا، اور کلہاڑی اٹھانے سے پہلے درخت سے معافی اور شکر کے الفاظ سرگوشی میں کہتا۔ منصور غریب ضرور تھا مگر دل کا امیر تھا۔ جو تھوڑا سا رزق اللہ نے اسے سوکھی لکڑی بیچ کر دیتا، وہ اسی پر راضی رہتا۔ اس کی بیوی برسوں پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ درخت اس کے اہل تھے اور پرندے اس کے ہمراز۔ ایک سال ایسا سخت سردیوں کا موسم آیا کہ گاؤں والوں نے دہائیوں میں ایسا موسم نہ دیکھا تھا۔ برف نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ منصور کا کھانا ختم ہو گیا اور اس پر ایک سود خور شخص سالم کا قرض چڑھ گیا جو نہایت لالچی اور بے رحم تھا۔ ایک صبح سالم برف باری میں منصور کے جھونپڑے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں بولا، یا تو اس ہفتے میرا قرض ادا کرو ورنہ یہ جھونپڑا اور زمین میری ہوگی اور تم کھلے آسمان تلے مرنے کے لیے آزاد ہوگے۔ منصور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس موسم میں نہ لکڑی مل سکتی ہے نہ روزی۔ سالم نے مکاری سے کہا، میں تمہارا قرض بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں سونے کے 100 دینار بھی دوں گا، بس ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ منصور وادی دھند میں موجود 1000 سال پرانے مقدس بلوط کے درخت کو کاٹ دے جسے لوگ ماں جنگل کہتے تھے۔ منصور کانپ اٹھا۔ یہ درخت جنگل کی روح تھا، اس کا ستون تھا، مگر مجبوری نے اسے توڑ دیا۔ اگلی صبح ٹوٹے دل کے ساتھ وہ کلہاڑی لے کر جنگل کے اندر چل پڑا۔ جب وہ اس عظیم درخت کے سامنے پہنچا تو اس کا وجود لرز گیا۔ درخت کے تنے کو 10 آدمی مل کر بھی گھیر نہ سکتے تھے۔ اس کی شاخیں آسمانوں کو تھامے ہوئے تھیں۔ منصور نے درخت کو چھوا تو عجیب سی گرمی اس کے ہاتھ میں اتر گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں۔ جیسے ہی اس نے کلہاڑی اٹھائی، اس کی نظر درخت پر موجود پرندوں کے گھونسلوں اور ایک الو کے مسکن پر پڑی۔ وہ رک گیا، کلہاڑی زمین پر پھینک دی اور رو پڑا،
میرا جسم مر جائے تو مر جائے، مگر میری روح اس جرم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے ایک سایہ نظر آیا، جیسے ایک ہیولا ہو۔ اسے ایسے لگا کہ وہ اس کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے، اور سچ میں وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اسے نہیں محسوس ہوا کہ وہ کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے پیچھے چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ منصور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہی سایہ اسے اس جگہ لے گیا جہاں سردی کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ وہاں زمین کے نیچے ایک نایاب خزانہ چھپا تھا، فطر ملوک۔ یہ ایک ایسا جادوئی مشروم جس کی ایک گانٹھ سونے کے برابر قیمتی تھی اور لا علاج بیماریوں کا علاج سمجھی جاتی تھی۔ وہ انتہائی حیران پریشان اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ کیا تھا یہ تو اس کو سمجھ نہ آئی، لیکن یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ منصور نے شکر ادا کیا، احتیاط سے فطر جمع کیے اور جڑیں زمین میں رہنے دیں۔ شہر جا کر اس نے فطر شاہی طبیب کو بیچا اور بدلے میں بے شمار سونا حاصل کیا۔ وہ واپس آیا، سالم کا قرض سب کے سامنے اس کے منہ پر پھینکا، غریبوں کی زمینیں خرید کر انہیں آزاد کیا۔ سالم لالچ میں پاگل ہو کر جنگل گیا، مگر جنگل نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ پاگل ہو کر لوٹ آیا۔ چچا منصور نے باقی زندگی جنگل کے محافظ کی طرح گزار دی۔ وہ روزانہ اس مقدس درخت کے پاس آتا اور اس سائے کو یاد کرتا اور سوچتا وہ کیا تھا، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا جس نے اس کی غیبی مدد کی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ رحم زمین کے خزانوں کی واحد کنجی ہے، اور بے لوث محبت اور نیک نیت ہمیشہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، اور جو درختوں کی جڑوں میں نیکی بوتا ہے وہ تقدیر کی شاخوں سے سونا پاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بے لوث محبت اور بہترین نیت کسی بھی چیز کے لیے ہو، اللہ اس کا انعام ضرور دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی نیت سے جانتا ہے، اور اسی بہترین نیت کا پھل انسان پاتا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ پھر اس کو ایسا نوازتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔